बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद में साथियों के साथ बैठा था तो वो साथी कम तालीम याफ्ता, कम पढ़े लिखे, बिल्कुल अनपढ़ हैं। तो उन्होंने एक सवाल किया कि हाजी साहब ये ज़रा बताएं, आजकल ये ख़बरों मबरों में हम सुनते आते हैं चादर और चारदीवारी, ये क्या है? हाँ भाई, बात तो बड़ी सही है। ये बात हमेशा लोग कहते हैं कि चादर और चारदीवारी की बेहुरमती हो रही है। ये क्या है? चादर जो है ये पर्दे का एक निशान है जो सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पठानों ने अपनाया है। दुनिया में चादर ख़त्म हो गया है। दुपट्टा चादर ये सिर्फ पठानों ने पकड़ा हुआ है। ये अल्लाह का फजल करम है पठानों पे। और ये चादर जो है ये जब उस वक्त पर्दे का हुक्म आया तो कुरान में उसकी जगह जलाबी बिहिन्ना ये लफ्ज़ आया। जलाबिया उस लिबास को कहते हैं जो कंधों पे डाला जाता है, इससे जो है सीना ढक जाता है, नज़र नहीं आता। तो ये अरबी लोगों का आपने लिबास देखा होगा, जो शाही लोग होते हैं, अच्छे ओहदे वाले होते हैं, तो नीचे कपड़े होते उसके ऊपर वो जलाबिया, उसको जलाबिया कहते हैं, वो पहनते हैं। और इस तरह लेडीज़ के लिए भी है। और लेडीज़ में अबाया है जो काला बुर्का होता है जिसको सिर पे डालते हैं। और ये अरब में और ईरान में ये मैंडेटरी है, यानी ज़रूरी है कि घर से औरत जाएगी, घर में जिस तरह भी रहे, वो घर में सिर्फ बनियान पहन के और जांघिया पहन कर गुजारा कर जाएगा। और अब उसके घर में देखें, बाहर जो है वो ये पहन कर ज़रूर जाएगी, क्योंकि हुकूमत के तरफ से इस पर पाबंदी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरा जो है इसमें इसकी बहुत पाबंदी है, बहुत। घर में भी है, जब घर से औरत बाहर निकलती है, स्कूलों में जो कॉलेजों में बच्चियाँ जाती है वो ये अबाया पहनती हैं ताकि उसकी जिस्म की जो खुदूद व खाल है, यानी हद व खाल है, वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ किया है पर्दे के हिसाब से, और हमारे मुआशरे में जो है उसका बहुत इज़्ज़त एहतराम की जाती है। तो इसको कहते हैं चादर। और किसी तरह भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि किसी औरत के इस चादर को हाथ लगाया जाए, कोई भी। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, माशरे में बहुत बुरा समझा जाता है। और अल्लाह ने करम किया है कि हमारा ये पुलिस वाले या कोई भी महकमे वाले हैं, ये जब नाके पे आते हैं, नाके बहुत हैं हर जगह, तो सब गाड़ियां खड़ी करती हैं जिसमें लेडीज़ हो, उसको बिल्कुल इशारा नहीं करती। इतना एहतराम और क़दर व मंजिलत है। अल्लाह उनको जो भी करता है उसको उसकी नेकी का सवाब पूरा पूरा दे, क्योंकि उनके घर में भी बच्चियां हैं, माएँ हैं और बेटियां हैं और बहनें हैं। अगर हम और किसी की माँ, बेटी और बहन का और बीवी का इज़्ज़त करेंगे तो हमारा भी लोग इस तरह इंशाअल्लाह करेंगे। तो ये हो गया चादर। और चादर बस इधर ही रह चुका है, बाकी कहाँ भी नहीं है, दुनिया में नहीं है। यूरोप में, अमेरिका में, जितने बड़े बड़े मुल्क तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ तो नामो निशान ही नहीं, क्योंकि वो उसके दीन में भी नहीं। मगर एक बात और भी याद रखें, जितने भी डेवलप मुल्क हैं, औरत के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको हाथ नहीं लगा सकते। बहुत बड़ा जुर्म है, अगरचे वो कुफ़र है मगर बहुत बड़ा जुर्म है। वो भी इसका लिहाज रखते हैं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। और दूसरा चारदीवारी, तो चारदीवारी जो है ये घर के इर्द गिर्द जो है एक पनाहगाह की किस्म की तरह एक दीवार होता है, ये है चारदीवारी।
اور اس کے اندر بغیر پوچھے، بلکہ قرآن میں اس کا حکم آیا ہے کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ گے تو پہلے سلام کرو گے، آواز دو گے اور پوچھو گے۔ یہ گناہ ہے، کیونکہ گھر میں کوئی کس حال میں ہے، بہن کس حال میں ہے، ماں کس حال میں ہے، بیٹی کس حال میں ہے، تو ہمارے لوگ جو ہے جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ گلے کو تازہ ایسا کرتے ہیں، تو گھر میں جو آگے بچی وغیرہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، وہ آرام سے پھر وہ فوراً وہ الرٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا اور دینی، یہ بالکل دین کی طرح ہے، اللہ نے اس حکم دیا ہے، تو اس کو چار دیواری کہتے ہیں۔ اور یہ چار دیواری ہمارے ہاں بہت، جو ہمارا پٹھان کا معاشرہ ہے، بہت سختی سے اس پہ پابندی ہوتی ہے۔ کوئی کسی کے گھر چار دیواری کے اوپر نہ دیکھتا ہے، اور اگر کسی کو ملنے آتا ہے تو دروازے کو کٹکھٹا کے دور کھڑا ہوتا ہے۔ بہت گناہ والا بات سمجھا جاتا ہے کہ دروازے کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، مگر کچھ علاقے ہمارے ہیں پاکستان میں بہت، وہاں چار دیواری ہے ہی نہیں۔ یہ پہاڑوں میں جاؤ، جیسے مری کے پہاڑ ہے، کشمیر کے ہیں، آپ کو کسی گھر کے چار دیواری نظر نہیں آئے گی۔ سب لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں سے گزرتے آتے جاتے، کوئی پرواہ نہیں کہ چار دیواری کیا ہے۔ اور یورپ میں جو چار دیواریاں ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ پردے کے لیے ہے، وہ لکڑی سے بنائے گئے ہوتے تاکہ کتا نہ گھسے، کوئی ایسی چیزیں وہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے حدود ہے۔ تو جب تک ان دو چیزوں کی بے حرمتی ہوگی، پامالی ہوگی، بس اس سے زیادہ گراوٹ معاشرے میں اور زیادہ کوئی نہیں، اور پھر اللہ جو ہے اس قوم کو سزا دیں گے۔ یہ اللہ نے جو ہمارا دین بھیجا، دین سے پہلے جو کفر کا نظام تھا، کفر کے نظام میں بھی ایک ترتیب رکھا گیا تھے، اصول تھے کہ نہ بوڑھوں کو کہا جائے گا کچھ، نہ بچوں کو اور نہ عورتوں کو، یہ کمزور لوگ ہیں، ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہوتے ہوئے، دوزخ سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے، اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتے ہوئے بھی ہم اس کو پامال کر رہے ہیں، مشرکوں سے بھی نیچے ہم گر گئے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر وہاں جو جواب دینا ہوگا، تو یہ چادر اور چار دیواری کا کیا جواب دیں گے؟ یہاں ہم طاقتور ہوں گے، زبان بھی ہماری تیز ہوگی، طاقت بھی ہمارے ساتھ بہت ہوگا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں چلتا، سب اکیلے جائیں گے، ہر ایک کا اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہر آدمی نے اپنے عمل کا وہاں جواب دینا ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ شاباش۔ ہم شاباش کے لیے کہ ہمیں کوئی شاباش کہے، اس کے لیے جو ہے دوسروں کی عزت کو پامال کریں، دوسروں کو بے عزتی کریں، ان کو بیٹیوں کی بے عزتی کرے، ان کی بیویوں کی بے عزتی کرے، بہنوں کی کرے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ بس بھئی اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ بہت بڑے ہیں، وہ پہلے کسی کو پکڑتے نہیں، اور جب پکڑ لیتے ہیں تو ان کا پکڑنا بہت مضبوط ہے، پھر کسی کو چھوڑتے نہیں، اور ایسے رسوا کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی رسوا ہوتا نہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ابھی بہت عرصہ نہیں گزرا، وہ طارق فتح جس کو کہا جاتا تھا، وہ دین کا مذاق اڑاتا تھا، اور پھر جو مردار ہوا تو کوئی لینے کے لیے نہیں آیا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی، کہاں بھی کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ آخر میں جا کے ہندوؤں کے شمشان گھاٹ جس کو جلاتے ہیں کینیڈا میں، ادھر اس کو جلایا گیا۔ دنیا میں یہ دیکھو، اس دنیا میں وہ بہت بولتا تھا،
بہت بولتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، دین کا مذاق اڑاتا تھا، لوگ بڑے خوش تھے۔ مگر اب بتاؤ نا اس کا اب کیا حال ہوگا، اللہ کے پاس جا کے اس کا کیا حال ہوا۔ بھائی یہ دنیا چند دن ہے، چند دن ہے، اس کے لیے اپنی لامحدود ختم نہ ہونے والی زندگی آخرت کی ہے، اس پر وہ قربان، اس پہ دنیا کی چند دن کی زندگی اس کو قربان نہ کی جائے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ تھوڑی زندگی کو کیا کرو گے؟ مجھے کوئی بڑا کہے گا تو کیا، چھوٹا کہے بہتر ہے، مجھے کوئی اچھا کہے تو کیا، برا کہے تو اچھا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں کون اللہ کے ہاں قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم دنیا میں کسی کمزور کو دیکھو، بہت زیادہ کمزور ہے، تو تمہیں کوئی پتہ نہیں، اس سے عبرت پکڑو، تمہیں کوئی معلوم نہیں، یہ وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو اسی طرح کر دیتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، کسی کو کمزور نہ سمجھیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ تکبر بھی اللہ کے لیے ہے، انسان میں کا کیا تکبر ہوگا۔ ابھی میں آپ کے سامنے بولتا ہوں اور کوئی پتہ نہیں، یہ میری سانس اندر گئی اندر رہے، باہر گئے تو باہر رہے، اور پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں گا، سب کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ بس اللہ ہمیں ہدایت دے، اور تاکہ ہم اوروں کی زندگی کو بنائیں، لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، اور ان کی چادر اور چادرواری کو خراب نہ کرے، اس کو بے عزت نہ کرے، اس کی دل کی آہ جو ہے وہ اللہ کی طرف نہ جائے۔ اگر اللہ کے ہاں یہ آہ جو ہے مظلوم کی، اس کے لیے کوئی لے جانے والا نہیں، سیدھے آسمان تک اللہ کے پاس جاتا ہے۔ مگر اللہ بہت صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں، قرآن میں ہے، کسی کو کسی گناہ پہ پکڑتا تو دنیا میں ایک انسان بھی نہ رہتا، اللہ اس کو ڈیل دیتے ہیں، اور پھر جب پکڑ لیتے ہیں تو پھر ساری دنیا اس کو دیکھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ شکر ہے کہ میں اس کے طرح تھا، وما علینا الا البلاغ۔